نے ایسا سلوک اور ایسا رویہ اختیار کیا. آپ کی عظمت اور شان کا تذکرہ ہے. پھر سورہ نجم ہے جس میں اللہ رب العزت کے نبی کو خاص معجزہ معراج کا ملا. آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے اور آپ بیت المعمور گئے. معمور دنیا کا قبلہ بیت اللہ، آسمانوں کا قبلہ بیت المعمور. وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. جو ایک مرتبہ طواف کرتے ہیں جن کی باری آتی ہے قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی. فرشتے اللہ کی اتنی زیادہ مخلوق ہے، اتنی بڑی تعداد. تو زمین پر بھی اللہ کا قبلہ ہے بیت اللہ، آسمان پر بھی قبلہ ہے بیت المعمور. فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہاں فرشتوں سے براہ راست بات ہوئی، اللہ سے بات چیت ہوئی، جنت جہنم دیکھی، اس کا تذکرہ. اور پھر دنیا میں تشریف لائے، انعام لے کے آئے امت کے لیے. کیا؟ نماز کا تحفہ لے کے آئے، نماز کا تحفہ لے کے آئے. پھر اللہ کی بڑائی، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت اور ذلت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں. وہ سلاتا، وہی سے رلاتا اور وہی ہنساتا ہے. اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو. زمین والے تو مان کو ہی نہیں رہے تھے کہ اللہ کے نبی ہے. معجزہ دیکھ رہے تھے، اللہ کی قدرت کے سارے شکار نبی کے ہاتھوں سے ان کی آنکھوں کے سامنے تھے. سمجھ بھی نہیں آ رہی. کہنے لگے آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں تو یہ سورج چاند تو ٹکڑے ہو جائے، ہم مان لیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انگلی کی، انشق القمر، سورج چاند دو ٹکڑوں میں ہو گیا. اور جیسے ہی دو ٹکڑوں میں ہوا تو مشرک چونکہ ضدی تھا، ناواقف تو نہیں تھا، ضدی تھا. آپ ناواقف تو نہیں تھا اس لیے کہ وہ آپ کو ایسے جانتا تھا جیسے اپنے بچوں کو جانتا ہے. وہ پوری زندگی آپ کی اچھی طریقے سے جانتا تھا، سچائی، دیانت، امانت خوب جانتا تھا. لیکن چونکہ ضدی تھا، تکبر تھا اور اس کے سامنے مفادات تھے. آپ کی پیروی کریں گے مفادات سے دستبردار ہونا پڑے گا، نہیں مانا. کہنے لگا اوہو، اس کا جادو زمین پہ بھی چلتا ہے، اس کا جادو آسمان پہ بھی چلتا ہے. ضدی آدمی کے لیے ماننا اطاعت بہت مشکل ہوتی ہے. اس کا تذکرہ فرمایا، نہیں مانے. پھر قوم عاد اور قوم ثمود اور ان قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ قوم عاد کا. اور اللہ نے کئی قوموں کا ہلاکت کا تذکرہ فرمایا اور بار بار ایک جملہ کہا، قرآن نصیحت لینے کے لیے بڑی آسان کتاب، نصیحت لینے کے لیے بڑی آسان کتاب ہے. قرآن میں دونوں قسم کے الفاظ ہیں. کہیں تو فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا، علم والوں سے پوچھ لیا کرو. یہ بھی قرآن کی آیت، علم والوں سے پوچھ لیا کرو. قرآن آسان کتاب ہے. یعنی قرآن میں واقعات ایسے موجود ہیں، قوموں کی ہلاکت اور ذلت اور پستی کے ایسے نشان موجود ہیں، نصیحت لی جا سکتی ہے. اور جہاں تک قرآن سے احکامات کا مسئلہ ہے وہ پھر اہل علم سے پوچھو. دونوں چیزیں قرآن کے اندر اس چیز کی رہنمائی موجود ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ رحمان ہے، اللہ کی خاص، یہ قرآن مجید کی دھولن ہے، دھولن ایسی اللہ رب العزت نے اس کو ایسا بنایا ہے. اور ایک ہی صورت میں 31 مرتبہ ایک جملہ کا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات نے یہ آیت سنی، سورۃ رحمان سنی، تو جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتے تو جنات کہتے ہیں اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تکذیب نہیں کرتے. ساری تعریف آپ کی، ساری تعریف آپ کی، ساری تعریف آپ کی. تو اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. اور سب سے بڑی رحمت کہ اللہ نے مسلمانوں کو اور انسانوں کو قرآن جیسا انعام عطا فرمایا، قرآن کا علم عطا فرمایا اور قوت گویائی اور بیان عطا فرمایا. اور ساتھ جب قرآن کی تعلیم کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا الرحمن، قرآن سراسر اللہ کی رحمت کا شہکار ہے. قرآن میں جتنے احکامات ہیں اس میں اللہ کی شفقت چھپی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہے، اس میں انسانیت کی خیرخواہی چھپی ہوئی ہے. الرحمن علم القرآن. تو اسی ذات نے انسان کو پیدا کیا، قوت گویائی عطا فرمائی اور پھر اپنے قدرت کے شہکار زمین پہ پھیلا دیے. کیسے کیسے پودے، کیسے کیسے درخت اللہ میاں اگاتا ہے. اور اسی زمین پر دو دریا بہتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر ملتے نہیں، ایک کڑوا اور ایک میٹھا. ایسا لگتا ہے کوئی بیچ میں دیوار حائل ہے، لیکن نہ ایک دوسرے کا ذائقہ بدلتا ہے، نہ ایک دوسرے کے اندر پانی خلط ملط ہوتا ہے. کیا چیز رکاوٹ ہے؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت. مٹی سخت ہے، سخت مٹی، آواز دینے والی مٹی، لیکن اس سے اللہ نے نرم انسان پیدا کیا ہے، نازک انسان پیدا کیا. مٹی سخت ہے، پیدا ہوئی اس سے کون؟ انسان نرم اور نازک.
اس کا تذکرہ فرمایا. یہ اللہ کی قدرت ہے، ہر چیز پہ